بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ اے ابو الحسن، کہ کئی مرتبہ اس طرح ہوا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں موجود تھا لیکن آپ غیر حاضر تھے، آپ وہاں موجود نہیں تھے، اور کئی دفعہ ایسے بھی ہوا کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں موجود تھے اور میں نہیں تھا، وہاں میں غائب تھا۔ تو تین باتیں ایسے ہیں جن کا علم مجھے نہیں، اگر آپ کو معلوم ہے تو وہ آپ مجھے بتائیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ جو تین باتیں آپ کی وہ آپ مجھ سے پوچھے، میں آپ کو بتا دوں گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے پوچھا کہ پہلی بات مجھے یہ بتاؤ کہ ایک انسان دوسرے انسان سے محبت کرتا ہے، حالانکہ اس نے آگے والے بندے میں کوئی خیر کی بات بھی نہیں دیکھی، اس کے باوجود اس کے ساتھ محبت کرتا ہے، اور دوسرا بندہ دوسرے سے دور رہتا ہے، حالانکہ اس میں کوئی ایسی بری بات بھی نہیں دیکھی لیکن اس کے باوجود اس سے دور ہوتا ہے، اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ مجھے اس سوال کا جواب معلوم ہے۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ انسان کی جتنی بھی روحیں ہیں یہ ازل میں ایک جگہ اکٹھی رکھی ہوئی ہیں، تو وہاں پر وہ ایک دوسرے کے قریب آتی رہتی ہے۔ جب ان کا قربت آپس میں ہو جاتی ہے اور ان کا ایک دوسرے سے تعارف ہو جاتا ہے، تو وہاں جو ازل کے اندر روحیں کا آپس میں تعارف ہو جاتا ہے تو دنیا کے اندر ایک دوسرے سے محبت ہو جاتی ہے۔ اور اگر وہاں ایک دوسرے کے قریب آئے لیکن ان کا آپس میں تعارف نہیں ہوا تو اس وجہ سے یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے سے دور رہتی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ چلے آپ نے ایک سوال کا جواب مجھے دے دیا، دوسرے سوال کا جواب دو۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ انسان بعض مرتبہ کوئی بات کرنا چاہتا ہے، اب کبھی کوئی بات یاد ہوتی ہے اور کبھی کوئی بات بھول جاتا ہے، اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ مجھے اس کا بھی جواب آتا ہے، یہ بھی میرے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو فرماتے ہوئے سنا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس طرح چاند کے لیے بادل ہوتا ہے اسی طرح دل کے لیے بادل ہوتا ہے، کہ چاند ویسے چمک رہا ہوتا ہے، ظاہر نظر آتا ہے کہ چاند چمک رہا ہے، لیکن جیسے ہی بادل اس کے سامنے آ جاتے ہیں تو چاند کے سامنے اندھیرا ہو جاتا ہے، چاند کا جو چمکنا ہوتا ہے وہ ظاہر نہیں ہوتا، اور جیسے ہی وہاں سے بادل چھٹ جاتے ہیں تو اس کے بعد چاند پھر جب چمکنا شروع ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی دل کے اوپر بھی بادل آ جاتے ہیں، جب دل پر بادل آ جاتے ہیں تو انسان اپنی بات بھول جاتا ہے، اور جیسے ہی بادل وہاں سے چلے جاتے ہیں تو اس کے بعد یہ ہے کہ انسان کو اپنی بات یاد آ جاتی ہے اور اپنی بات بیان کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ دو سوالوں کا جواب ہو گیا، کہ آپ تیسرے سوال کا جواب دو۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ میرا سوال تیسرا یہ ہے کہ بعض مرتبہ انسان خواب دیکھتا ہے، تو خواب کوئی سچا ہوتا ہے کوئی جھوٹا ہوتا ہے، تو اس طرح کیوں ہے کہ یعنی کبھی کوئی خواب سچا ہو جاتا ہے کبھی جھوٹا ہوتا ہے، اس طرح کیوں ہوتا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ مجھے اس کا بھی جواب آتا ہے۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب انسان خواب دیکھتا ہے تو اس کی روح کو عرش تک چڑھا لیا جاتا ہے۔ اگر اس کی روح عرش تک چڑھی گئی اور وہاں جا کر عرش پر پہنچنے کے بعد اگر وہاں پر جاگتی ہے تو انسان کا وہ خواب سچا ہو جاتا ہے، اور اگر اس کے اوپر روح جا رہی تھی لیکن راستے میں ابھی تک عرش پر پہنچی نہیں تھی، پہنچنے سے پہلے اگر اس کی روح بیدار ہو گئی جاگ گئی تو یہ جو انسان کا خواب ہوتا ہے یہ جھوٹا خواب کہلایا جاتا ہے۔